دوسری دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے اونچے بادل چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ اب کسی ایک کو تو یہ قربانی دینی پڑنی تھی۔ آپ کو تو جان بچانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنی اور میری جان کے بدلے شیربخت کو ان لوگوں کے حوالے کیا ہے؟ تو اور کیا کرتا؟ وہ لوگ بڑا کیش مانگ رہے تھے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اب یا تو انہوں نے مجھے گولی مار کر جانا تھا، دوسری صورت میں اپنی گاڑی دیتا یا شیربخت کو۔ اب گاڑی دے کر خودکشی کرنے والی بات ہی ہونی تھی۔ گاؤں ابھی کافی دور ہے، ادھر سے بچ جاتے تو کوئی اور راستہ مار دیتا۔ اب کم از کم ہم گھر تو جا سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں تک اگر میں ان کو رقم کا انتظام کر دیتا ہوں تو وہ شیربخت کی جان بخشی کر دیں گے۔ تب تک شیربخت ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ زالے کو باتوں میں لگا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے راستے پر گامزن کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بظاہر پروقار ہمدرد نظر آنے والا انسان اصل میں اس قدر بدصورت ہوگا۔ آپ نے اپنی جان کے لیے، اپنی اس 2 ٹکے کی گاڑی کے لیے ایک غریب کی جان کو قربان کر دیا۔ ایسے کام دنیا میں عام ہوتے ہیں مس گل، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات نہیں ہے؟ سردار غازان صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے اس حیوانی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی ہوں۔ گاڑی روکیں مس گل، پاگلوں کی سی باتیں نہ کریں۔ یہاں پر اس وقت گاڑی روکنا سراسر خودکشی ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے جو شیر دل کے ساتھ کیا ہے، آپ کو اس غریب پر اتنا ظلم کرتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ او خدا کا نام لے مس گل، وہ اگر مر بھی جاتا ہے تو کس کو فرق پڑنا ہے؟ باپ اس کو چھوڑ چکا ہے، ماں کے لیے وہ ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ مت بھولیں اگر آپ نے جا کر کسی کو بتایا یا میرے خلاف کرنے کی کوئی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کل میں اپنے دوست سے بات کروں گا، نعمان بھی اس کو بازیاب کروانے میں مدد کر سکتا ہے۔ زالے کی آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ وہ سردار سے بہت دور ہو کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی پوری سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زالے کے اندر باہر وحشت سرایت کر گئی۔ 2-4 منٹ لگے تھے۔ اس کا اتنا پیارا دوست بھائی اس وقت نہ جانے کن لوگوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سردار اتنا بزدل اور کم ہمت انسان نکلا تھا، ایک غریب کی زندگی دے کر اپنی آزادی خرید کر بھاگا تھا۔ گاڑی کے گیٹ سے داخل ہو کر رکتے ہی وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر دوڑتی ہوئی گراؤنڈ عبور کر گئی۔ وقت زیادہ نہیں ہوا تھا، مگر سردی نے سب کو اپنے اپنے کمروں تک محدود کیا ہوا تھا۔ ہاسٹل کے ہال روم سے لڑکیوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی بھی سنائی دے رہا تھا۔ زالے نے کمرے میں جا کر ہی سانس لیا، دروازہ بند کر کے اپنی الماری کھولی، کپڑوں کے نیچے سے اسکرین ٹوٹی والا فون برآمد کیا، اندر والے دراز سے فون کا چارجر لگا کر فون کو آن کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کی۔ یا اللہ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یہ فون چلا دیں، آج مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، اس بے قصور کی جان بچا لیں، یہ فون میری پہلی اور آخری امید ہے۔ میں اس کو شہر جانے پر مجبور نہ کرتی تو وہ اس طرح اغوا نہ ہوتا۔ وہ 2 دن پہلے اسی فون کو ساری رات پانی میں رکھنے کے بعد بھی جب اس میں سے زندگی کے آثار پھر بھی نہ گئے تو اس نے اپنے بوٹ کے بھاری سول سے 3-4 ضربے لگانے کے بعد اسکرین کریک کر کے فون یوں ہی الماری میں کپڑوں کے نیچے پھینک دیا تھا۔ رونے سے اب سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بار بار ٹرائی کرتے رہنے سے بالآخر فون نے دکھا ہی دیا کہ وہ انتہائی ڈھیٹ فون تھا۔ اسکرین روشن ہوتی دیکھ کر زالے نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ری ڈائل کا نمبر ملاتے ہی آج پھر سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیل جاتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی، صرف ایک دفعہ اس کو بولیں کہ صرف آج میری کال اٹھا لے، میں دوبارہ کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ مجھے چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بولیں چھوڑ دے، پر آج ایک دفعہ یہ نمبر اٹھا لے۔ اس کے بار بار ملاتے رہنے پر جب آخرکار دوسری طرف سے جواب آیا تب تک وہ سارا صبر کھو چکی تھی۔ میں تو سمجھا کہ 2 دن سکون کے گزر گئے ہیں، شاید اگلی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے، پر آئی گیس آئی ایم ناٹ دیٹ لکی۔ زالے سوائے رونے کی اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تب وہ تھوڑا نرمی سے بولا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کالیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز نہ مت کرنا، ایک دفعہ میری مدد کر دو، میں دوبارہ کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ پہلے تو رونا دھونا بند کرو، پھر بتاؤ کیسی مدد چاہتی ہو۔ وہ آج میں شیربخت کے ساتھ شہر گئی تھی۔ شیربخت کون؟ جس کو فون والا پیکٹ دیا گیا تھا۔ فون والا پیکٹ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ زالے خاموش ہو گئی، پھر مختصر سا شیربخت کا تعارف دے کر بتانے لگی۔ شہر سے واپسی پر دیر ہو گئی،
سردار کے ساتھ ہم لوگ واپس آ رہے تھے، راستے میں علاقۂ غیر کے لوگوں نے ہماری گاڑی روکی اور وہ لوگ شیر بخت کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ علاقۂ غیر کے آدمی تھے؟ مجھے شیر بخت نے ہی بتایا تھا۔ جب وہ اس کو لے کر جا رہے تھے کیا اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ تمہیں بتا سکتا؟ نہیں، وہ اس کو گاڑی روکتے ہی نہیں لے کر گئے تھے، پہلے وہ سردار غازان سے باتیں کرتے رہے، پھر آ کر اس کو لے گئے تھے۔ کیا اس لڑکے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ وہ تو اتنا بے ضرر انسان ہے، اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کیا ہونی ہے؟ پر زالے جی، کوئی بھی اس طرح سے غیر اہم شخص کو کیوں اغوا کرے گا؟ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ اغوا کار تھے پھر تو قبیلے کے سردار کو لے کر جاتے۔ شیر بخت کا انہوں نے اچار ڈالنا تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے اس سے پیسے بٹورنے کے چکر میں اس کو لے گئی ہیں۔ تم پلیز اس کی مدد کر دو۔ دیکھو، یوں جو آدمی علاقۂ غیر کے ہتھے چڑھ جائے اس کی واپسی ناممکن سی ہوتی ہے، پر میں کوشش کر سکتا ہوں۔ اگر تو وہ اس کو اپنے علاقے میں لے کر گئے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، پتہ کروا لیتے ہیں۔ میں تمہیں 2-4 گھنٹوں تک معلومات لے کر بتاتا ہوں۔ پر تم سردار غازان کے ساتھ شہر گئی کیوں تھی؟ میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ شیر بخت اور میں اکیلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ بندہ صبح 7-8 بجے تک گھر پہنچ جائے گا، اگر نہیں تو سمجھ لینا اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ لوگ اس کو کیوں مارنا چاہیں گے؟ اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو میں نے بھی کسی کا کچھ نہیں تھا، مگر میں بھی مصیبت میں ہوں، اس لیے زیادہ سوچنا بند کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ زالے اپنے اختیار میں فی الحال جو کر سکتی تھی اس نے کر دیا تھا۔ یہی ایک بندہ جو اس کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا تھا، جو زالے کو راحیل احمد کے گھر سے اس کے بندوں کی ناک کے نیچے سے نکال کر لا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جسے نہتے ہاتھوں راحیل احمد جیسے باڈی بلڈر آدمی کو سیکنڈوں میں موت کی نیند سلا دیا تھا، اگر وہ بھی یہاں فیل ہو گیا تو آگے زالے نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ کیا ہوتا۔ اسے خیال آیا آج ایک نئے شیر بخت نے جنم لیا تھا۔ ایبک کی آفر پر اس نے معذرت کر لی تھی، وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر شہر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کی گل بدن بھی تو تھی جس کے بغیر اس کا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ پر شیر بخت نے ایبک کے ساتھ وعدہ ضرور کیا تھا، وہ گاؤں میں رہ کر ہی میٹرک کی تیاری شروع کر دے گا۔ اور اب یہ کیا ہو گیا؟ اگر وہ خدا نخواستہ واپس نہ آیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ساری رات بیڈ پر مرغی کی طرح گردن اکڑائے بیٹھ کر کبھی فون اسکرین کو گھورتی اور کبھی گھڑی کے ہندسوں کو جو ہر لمحے کے ساتھ بدل رہے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شدید ٹھنڈ کے احساس پر آنکھ کھلی تھی، ادھر ادھر ہاتھ مار کر کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈالا، ایک دفعہ پھر آنکھیں بند ہو گئی، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ ساتھ ہی رات کی تاریکی میں پیش آنے والا ہولناک واقعہ شعور کی اسکرین پر روشن ہوا۔ ایک جھٹکے سے کمبل پھینک کر اٹھی، موبائل پر وقت دیکھا، صبح کے 8:45 ہو رہے تھے۔ کالیا نے کہا تھا اگر 7-8 بجے تک نہ آیا تو بیڈ سے نکل کر جوگرز پہنے، لباس سویٹر کل والے ابھی تک اسی حالت میں جسم پر موجود تھے۔ شال کو سر پر ڈالنے کے بعد واش روم سے کلی کی، بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل کر منڈیر کے پاس آئی، وہاں سے گیٹ کا جائزہ لیا تو آج چوکیدار کو تنہا ہی پایا۔ زالے کو لگا جیسے دل رک جائے گا۔ بھاگتی ہوئی نیچے گئی، وارڈن اور کئی لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا آج صبح شیر بخت کو دیکھا ہے؟ سب کی جانب سے جواب نفی میں ہی آیا تھا۔ چوکیدار سے بھی یہی سوال کیا۔ روز تو وہ خانہ خراب کا بچہ 6 بجتے ہی آ جاتا ہے، پر آج ابھی تک نہیں آیا۔ کیا تم اس کے گھر سے واقف ہو؟ بتا سکتے ہو کہ وہ کدھر رہتا ہے؟ کیوں نہیں، گاؤں شروع ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر پہلی گلی میں سب سے آخری گھر اسی کا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ چوکیدار سے مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہانپتی ہوئی شیر بخت کے گھر کو چل پڑی۔ سامنے سے ٹھنڈی ہوا پڑنے سے آنکھوں میں پانی آئے جا رہا تھا۔ ناک نے الگ اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ میں جا کر اس کی ماں کو سب سچ بتا دیتی ہوں، وہ ناراض ہوگی تو گالیاں کھانے کو بھی تیار ہوں۔ میں اس کو سردار کا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ اتنا بڑا ظلم میری موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ کرمینل کالیا بھی کچھ نہ کر پایا۔ ان لوگوں نے نہ جانے شیر بخت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور تو اور کسی نے شیر بخت کے حوالے سے کوئی تشویش بھی ظاہر نہیں کی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ سردار نے ابھی تک کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ گلی کے اندر قدم رکھا تو وہاں کھڑے کئی بچے اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گلی میں آگے بڑھتے ہی ساتھ ہو لیے۔
आगे आगे जाले, पीछे पीछे बच्चों की फौज। गली के एंड पर पहुंचकर उसने बच्चों से पूछा, शेरबख्त का घर कौन सा है? बच्चों को उसके सवाल की खाक भी समझ न आई। अल्लाह का नाम लेकर उसने सबसे आखिरी दाएं तरफ वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो बाहर आने वाली 80 साल की माई थी। आते ही बलोची में जाले से कुछ कहा। जवाब में कुछ कहने की बजाय जाले ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या ये शेरबख्त का घर है? शेरबख्त का नाम लेकर माई ने जाले की पुश्त की जानिब इशारा किया। उसने सर घुमाकर देखा तो दूसरे घर के दरवाजे पर शेरबख्त को खड़ा पाया। तुम इतना बड़ा बारात मेरे लिए लेकर आया है? जाले बेख्तियार उसकी जाने बढ़ी। हाथ लगाकर उसके होने का यकीन किया। वो ठीक ही लग रहा था, सिर्फ माथे पर हल्का सा निशान था। जाले की आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने तुम पर तशद्दुद किया है। ये बातें बाहर खड़े होकर करने की नहीं है। मेरा घर कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वो शेरबख्त को जिंदा सलामत देखकर पुरसुकून हो गई थी, इसलिए हंसते हुए बोली, क्या सारी बारात को साथ अंदर लेकर आऊं? ये लोग तो सारा दिन इधर ही घूमते रहते हैं। तुम आओ, इन्होंने आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। लकड़ी का पुरानी तर्ज का 2 पाट वाला दरवाज़ा था। दरवाजे से अंदर आते ही बड़ा सा कच्चा सेहन था, जिसमें फैली कच्ची धूप में साफ सुथरे फर्श पर एक सफ़ेद रंग की गाय बंधी थी। सेहन के दरमियान में एक अखरोट का दरख्त था, जो कि पूरी तरह फल के साथ भरा हुआ था। रिहायशी हिस्सा सदर दरवाजे से दाएं जानिब था। कुल 3 कमरे थे, 2 के दरवाजे बंद थे और एक छोटे वाले कमरे से धुआं निकल रहा था। गाय की तरफ इशारा करके शेरबख्त बोला, ये गुलबदन है, और गुलबदन ये मेरा बहन है। कल उधर ऐबक ने तारुफ मांगा था, इसलिए वहाँ से मैंने सीखा है, किसी अजनबी से पहली मर्तबा मिलो तो उसको अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? जाले हंसती, हेलो गुलबदन, मैं तो समझती थी किसी लड़की वगैरह का नाम गुलबदन होगा, पर तुम तो, खैर तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम गुलबदन को लड़की समझता था? हाँ, शेरबख्त ने शर्माते हुए कानों को हाथ लगाया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझको ऐसा लड़का समझा? साले का कहकहा सारे घर में गूंज गया। बख्त बलोच, ये लड़की कौन है? उस कड़कदार आवाज़ पर जाले मुड़ी। छोटे कमरे के दरवाजे पर एक औरत कमर पर हाथ रखे बड़ी कीनातोज नज़रों से जाले को ही देख रही थी। ये एक कमान की तरह तने अबरू, बारीक होंठ जिन पर दंदासा लगा हुआ था, आंखों में काजल की धार, ठोड़ी के ऊपर 3 काले नुक्ते, सब्ज रंग का बड़े बड़े शीशों की कढ़ाई वाला कुर्ता शलवार जिस पर काली चादर की बुकल मारी हुई थी। उसकी उम्र 33-34 से ज़्यादा ना मालूम हो रही थी। ये मेरी मास है। मास? ये तबीब है, तुमसे मिलने आई है। जाले हैरान ही रह गई, क्या ये शेरबख्त की माँ है? ये तो उसकी बड़ी बहन मालूम होती है। उसने यही बात ऊंची आवाज़ में कह दी। परीजात के चेहरे पर खुशी का रंग दौड़ गया। शेरबख्त जानता था ये खुशी जाले को देखकर नहीं हुई, बल्कि जाले ने जो परीजात को जवान और खूबसूरत बोला है, ये फ़ख्रिया मुस्कुराहट उसी बात की है। तुम तो नया डॉक्टर है, बख्त बलोच ने बताया था, वो तुम्हारे पास नौकरी करता है। कल ये सारी रात घर नहीं आया, कह रहा है कि सरदार के डेरे पर कोई काम था। घर का सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। इस मनहूस गाय को चारा भी डालना पड़ा। बर्तन और सफाई को तो मैंने हाथ नहीं लगाया, खुद इसने 6 बजे आकर सारे काम किए हैं। आइंदा से सरदार को कहना ये बस दिन के वक्त ही नौकरी कर सकता है। शेरबख्त शर्मिंदा नज़र आया। माँ को दरमियान में टोका, मैं बता तो चुका है, आइंदा रात को कहीं नहीं रुकेगा। तुम तबीब को अंदर तो बिठाओ, कुछ खाने को दो। हाँ, तो मैंने कब रोका है? आ जाओ अंदर, इधर बावर्ची खाने में आ जाओ। साले की ज़ुबान ने साथ न दिया। शेरबख्त उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। इसी एहसास से निकलने को वो हंसते हुए बोली, अंदर मैं ज़रूर आऊँगी, खाना भी ज़रूर खाऊँगी, पर पहले मुझे ये बताएं कि आपका नल किधर है, मुझे मुँह धोना है। अब हैरान होने की बारी शेरबख्त की थी, जबकि उसकी माँ उसको जाले को नल दिखाने का बोलकर खुद वापस किचन में चली गई। तुम मेरी वजह से परेशान था तो और क्या खुश होना चाहिए था। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए, वरना मैंने सरदार के खिलाफ पर्चा करवा देना था। इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर नहीं है, उसने अपनी जान बचाने को तुम्हें आगे कर दिया। इतना खुदगर्ज इंसान यहाँ पर अमीर बनकर लोगों के फैसले करता है। जुल्म की इंतहा है। तुम जज्बाती हो रहा है, वो बहुत सी जिंदगियों के लिए अहम है। मेरा क्या है, मुझे तो मेरी माँ ने भी नहीं रोना था, पर तुमने मेरी जान बचाई
تمہارا بہت شکریہ. تمہارا مرد نے میرا خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالا ہے. اس نے یہ سب تمہارے کہنے پر تمہارے لیے کیا ہوگا نا, کیونکہ مجھے تو وہ جانتا تک نہیں. زالے کا دل لہو کو تیز تیز پھینکنے لگا. تو وہ آیا تھا؟ ہاں نا, تبھی تو میں ادھر ہوں, نہیں تو اب تک نہ جانے کس علاقے میں ہوتا. زالے کو مزید تجسس ہوا. کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ کس کا؟ اسی کا جس نے تمہاری مدد کی. ہاں نا, دیکھا ہے. زالے کے ہاتھ پانی بھر کر وہیں رک گئے. دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ میرا مطلب اس کی رنگت, دانت, بال کیسے ہیں؟ میں نے زیادہ غور نہیں کیا. دوسرا رات کا وقت تھا. پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آدمی نے کوئی لڑائی نہیں کیا, بلکہ جو لوگ مجھ کو لے کر گیا تھا ان کو فون آیا. انہوں نے گاڑی روک دی. تمہارا آدمی آدھے گھنٹے بعد ادھر آیا, مجھے لیا, آدمیوں کا شکریہ ادا کر کے واپس. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ اس کے آدمی تھے؟ مجھے تو ایسا ہی لگا. اب سچ کیا ہے تم اپنے آدمی سے پوچھنا. فی الحال اندر چلو ورنہ ماس بگڑ جائے گی. ویسے ماس کی تعریف کر کے تم نے اس کو اپنے حق میں اچھا کر لیا ہے. وہ ایسے آسانی سے کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرتی ہے. زالے نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے 4-5 چھینٹے مارے. شیربخت نے اس کی جانب تولیہ بڑھایا. منہ صاف کر کے اس نے شیربخت کی آنکھوں میں دیکھا. میں نے تمہاری ماس کی جھوٹی تعریف نہیں کی ہے. جو کہا ہے دل سے کہا ہے. تولیہ شیربخت کے حوالے کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی. اگر مجھے علم ہوتا یہاں پر اتنی اچھی خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں کب کی آپ کو ملنے آ گئی ہوتی. چلو, میرے بیٹے کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اس لحاظ سے تو تم ہو سکتا ہے ساری عمر کے لیے میرے ہی گھر پر رہو. حملہ اتنا اچانک ہوا, زالے کو چاروں شانے چیت کر گیا. اس نے سر موڑ کر ایک پریشان سی نظر شیربخت پر ڈالی جو خود اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا. لب سختی سے بھینچے وہ تیزی سے باورچی خانے کے دروازے میں آیا. ایک زرخرید غلام کی طرح دن رات تمہارا خدمت کیا. تم سے کبھی کوئی صلہ نہیں مانگا. پہلی دفعہ میرا کوئی دوست ادھر آیا ہے اور تم نے ایسی گھٹیا بکواس کر دی. معاف نہیں کروں گا. ارے ایسا کون سا قیامت آ گیا؟ جو میں نے کہا سچ ہی تو ہے. تمہارے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے, تمہارے پیچھے گھر تک آیا ہے. اب تم اس کو اپنی ماس کے ہاتھوں کا کھانا کھلوائے گا, کل کو شادی کر لے گا تاکہ مجھے یہاں سے باہر پھینک سکو. وہ میرا بہن ہے, مجھے بھائی بولتا ہے. وہ پہلی دفعہ میرے گھر آیا ہے اور تم نے میری بہن کو گالی دے دیا. زالے کب کی وہاں سے نکل کر جا چکی تھی. پریزاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو غصے کا اظہار کرتے دیکھا. شیربخت, تو کس دنیا میں رہتا ہے؟ ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان کوئی بہن بھائی والا رشتہ نہیں ہوتا. ہاں تو ایسا کہہ سکتا ہے کیونکہ تم نے آج تک کسی مرد کو اگر دیکھا ہے تو بے حیائی کی نظر سے ہی دیکھا ہے. میں تو اپنی نظریں اٹھا کر کسی کی جانب اسی طرح سے نہیں دیکھتا ہوں. کہیں کوئی گرد میری نظر میں آ جائے اور لوگ مجھے اس بات کا تانا دیں جیسا ماں ویسا ہی اس کا بیٹا. اس کے آگے پریزاد کے منہ سے مغلظات کا سمندر نکلا تھا. اس نے شیربخت کی اگلی پچھلی پشتوں کو سنا دی تھی. آگ والے چمٹے سے 2-4 ہاتھ بھی مار دیے تھے. اس نے ماں کا ہاتھ روکا, نہ اس کو چپ کروایا, بلکہ خاموشی سے آگے بڑھا. اپنی گائے کھولی, دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک پل کو رکا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے, زالے میرا بہن ہے, میرا محسن ہے. تم نے اس کا دل توڑ دیا ہے. اب میں واپس اس گھر میں تب ہی آؤں گا جب تم اس سے معافی مانگے گا. میرا جوتی معافی مانگتا ہے؟ پھر اپنا جوتی کے ساتھ ہی رہو. پریزاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو گھر سے جاتے دیکھا. وہ روز کی بنا پر اس کی بے عزتی کرتی تھی, اس پر اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی, اپنی ناکامیوں کو اس کا قصور بتاتی تھی. اس کو کہتی تمہاری بد دعا ہے جو مجھے کوئی قدر کرنے والا مرد نہیں ملتا. آج تک شیربخت نے مڑ کر کبھی جواب تک نہ دیا تھا اور آج ایک لڑکی کے لیے گھر ہی چھوڑ گیا. ان دنوں اس کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی. حال ہی میں اس کی پروموشن کر کے میجر کا رینک دیا گیا تھا. اپنے کام سے اس کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا. ہر دن وہ پورے دل سے تیار ہو کر ڈیوٹی پر جاتا. اپنی کم عمری میں پائی گئی ترقی کی وجہ سے اپنی پوری ریجمنٹ میں وہ خاص مقبول تھا. وقت کا پابند, ڈسپلن کے نام پر زیرو برداشت دکھاتا. بنیادی طور پر وہ ایک بہادر اور نڈر زندہ دل جوان تھا. انتہا کا محنتی. اس کے دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ وہ بہت اونچا جائے گا. ایک وفد کے ساتھ مصروف تھا. 10-15 دن سے نہ تو زرمینی کو فون کر پایا تھا, نہ ہی خط لکھنے کا وقت ملا تھا. پر وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک آدمی چھٹی لے کر لاہور کا چکر لگا آئے. بہن کو میجر بننے کی خوشخبری بھی تو سنانی تھی. اس رات بھی وہ روٹین کے مطابق رات کے کھانے سے پہلے جم میں ورزش کرنے میں مصروف تھا جب 2-4 وردی والے اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اسی حالت میں اسی لباس میں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اگلے دن کا سورج پوری دنیا پر تو طلوع ہوا تھا
مگر میجر ولی اللہ کی دنیا سے سورج اٹھا لیا گیا۔ ایسے گھپ گھیر اندھیرے سے وابستہ پڑا کہ اپنی سدھ بدھ بھی بھول گیا۔ ملک دشمن ناصر کے ساتھ گہرے ذاتی تعلقات ثابت ہونے کی بنا پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا تھا۔ ساتھ میں اس کو یہ بات بھی کہی گئی تھی، اگر وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپیل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ سوچو ذرا، وہ انسان جو اپنی ساری زندگی صرف ایک جنون کے پیچھے بھاگا ہو، وہ عام درجے کا محنتی نہ ہو، نہ ہی درمیانے درجے کا، بلکہ اسکول و کالج کے زمانے سے ہی اس کو صرف ایک ہی شوق تھا۔ جب اس کو اپنا شوق پورا کرنے کا موقع ملا، اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ عام نہیں ہے۔ وہ ہر مقابلے، ہر ٹریننگ میں اوج سے اوپری درجے کا سپاہی رہا تھا۔ اپنی ساری عمر میں کی گئی محنت سے تنکا جوڑ کر کھڑی کی گئی خوابوں کی عمارت ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ دوستوں نے کہا کہ اپیل کرو، جواب میں اس نے چپ اوڑھ لی۔ غیر ملکی ایجنٹ نے اپنی پریس ریلیز میں خاص میجر ولی اللہ کا نام لے کر اس کی تعریف کی تھی، کیسے پاکستان میں ایک مشن کے دوران ولی اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ سارے ملک میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ فوج نے وقتی طور پر اس کو ڈیوٹی سے فارغ کر کے معاملات کی پوری جانچ پڑتال کر لینے تک اس کو فارغ کر دیا۔ یہ اس کی شاندار کامیابیوں کی وجہ سے اتنی سہولت دی گئی تھی۔ بھلا اتنا محب وطن انسان غدار کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اس کے خلاف بول رہا تھا، کوئی اس کے خلاف۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آئی جی بلوچستان کے ساتھ اچھی الیک ہونے کے علاوہ وہ اسے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہی پیش آتے تھے، اسی لیے پھر وہ ان کے پاس آیا، کیونکہ کل سے اس نے پنجاب کے لیے نکلنا تھا۔ آج کی رات کہیں رکنے کا آسرا چاہیے تھا۔ آخری وقت میں محترم فدا حسین مری کے علاوہ اس کے دماغ میں اور کوئی نام نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا۔ فدا حسین نے اس کی اچھے سے دلجوئی کی، مگر جو خبر اس کو دی وہ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپا تھا۔ ولی، تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے، بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے جب فوج اپنی تفتیش پوری کر لے گی، اصل وجہ ساری عوام کے سامنے آ ہی جانی ہے، مگر وقتی طور پر تمہارا کریئر ختم کر کے تمہیں بدنام کرنے کی سازش تھی، اور یہ سازش تمہارے بہنوئی اور اس کے بھائی افراہیم کی جانب سے ہوئی ہے۔ دونوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے بندہ خریدا ہے۔ اب یہ سب انہوں نے کیا۔ گھر کے اندر کی خبروں سے میں لا علم ہوں۔ تم 2-4 دن ادھر میرے پاس رہو، میں پتہ کروا لیتا ہوں آخر ایسا انہوں نے کس لیے کیا۔ یہ ساری باتیں مجھے ان کے بڑے خاص آدمی سے معلوم ہوئی ہیں، جو سمجھ لو کہ ان دونوں کی مونچھ کا بال ہے۔ ٹی وی پر خبر سن کر میں تو خود ششدر رہ گیا۔ اسی وقت 2-4 فون کر کے یہ سب پتہ کیا۔ ولی اللہ کا پہلا خیال زرمین کی جانب گیا۔ اسی کو ٹارچر کرنے کے لیے ابراہیم صاحی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ وہ فدا حسین مری کے بہت روکنے کے باوجود صبح وہاں سے نکل آیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ سیدھا زرمین سے ملنے اس کے گھر ہی چلا گیا، مگر آگے وہ نہیں تھی، بلکہ اس کو گئے ہوئے تو 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ جو 2 پونیاں ڈال کر گڑیا کی طرح منہ بسور کر باتیں کیا کرتی تھی، ذرا بڑی ہوئی تو دن رات کھانے کی چیزوں کی فرمائش کر کے اس کا سر کھا لیا کرتی تھی۔ پھر تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اتنی باوقار، سنجیدہ سی، چپ چاپ، دل میں اترنے والی، بھائی پر مرنے والی، بھائی کی دیوانی، آج بھائی کو بتائے بغیر، ملے بغیر یوں چپ چاپ چلی گئی تھی۔ پھوپھی ولی اللہ کے سامنے بیٹھ کر زور سے روتی بیان کرتی رہی، اس کو بتاتی رہی کیسے ہم نے اتنی کوشش کی تمہیں ڈھونڈنے کی، پر کہیں سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ مجبوراً اس کو دفنانا پڑا۔ تم اب آئے ہو ولی، پر جو آنکھیں تمہارے انتظار میں دروازے پر لگی رہتی تھیں وہ سو گئی ہیں، ایسی نیند سوئی ہیں جسے کوئی بھی بیدار نہیں ہوتا۔ تھکے ہوئے حوصلے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ خشک آنکھیں لیے بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آیا۔ گیٹ سے نکل کر تیز قدموں سے چلتا گلی کے کونے تک آیا۔ کونا مڑتے ہی دیوار پر گوہنی کے اوپر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ کر رونے لگا۔ خاکی ٹراؤزر کے اوپر ہلکی براؤن ٹی شرٹ تھی، کندھے پر درمیانی سائز کا ٹریول بیگ تھا۔ اس کے رونے کے انداز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ دکھ ہی دکھ تھا۔ زرمینے، میرے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا ہے، مجھ زندہ کو قبر میں درگور کر گئی ہو۔ وہ اپنی شرٹ کے ساتھ آنسو صاف کر کے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، مگر بار بار ناکام ہی ہو رہا تھا۔ کندھے پر ہاتھ کے دباؤ پر اس نے گردن موڑ کر سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ سامنے ڈری سی زرمین کی خاص ملازمہ کھڑی تھی، جس پر بار بار گلی کے کونے سے سر نکال کر گیٹ کی جانب نظر ڈال رہی تھی، جیسے کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ السلام علیکم صاحب جی، میں نے آپ کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ گیٹ پار کر کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا،
اور سوچ سوچ کر مایوس بھی ہوتی رہی کہ نہ جانے آپ اب کبھی ادھر کو آتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ ان لوگوں نے میری بیوی کو مار دیا ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ سب میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ابراہیم نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ کسی طرح آپ کا انتظام کرے۔ میں یہاں راستے میں آپ کو ساری بات نہیں بتا سکتی ہوں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہونی ہے۔ آپ اگر سڑک کے دوسری جانب جو گراؤنڈ ہے وہاں میرا انتظار کر لیں تو میں اپنی چھٹی کے بعد آپ کو ہر بات تفصیل سے بتا دوں گی۔ ابھی اگر میں زیادہ دیر باہر رہی تو ابراہیم کی بیوی کو میرے اوپر شک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی تیزی سے ارد گرد احتیاط سے دیکھتی واپس چلی گئی۔ ولی اللہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ غم سے دل پھٹا جا رہا تھا، مگر اب اس کے اندر ایک نئی آگ جاگ اٹھی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر مائی اس کی روح کو بے چین کر گئی تھی۔ اس کو سارا سچ جان لینے کی شدید خواہش تھی، مگر اس کے لیے اس کو 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا اور گھڑی کی سوئیاں تھم گئی تھیں۔ اس کے ارد گرد ساری دنیا کا نظام، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ شام کے سائے لہراتے ہی پرندے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے، پر آج کی شام ولی اللہ کو بڑی ویران، اداس اور اجڑی ہوئی شام معلوم ہوئی، جیسے کسی نے کائنات کے تمام رنگ ایک ہی دفعہ میں نچوڑ لیے ہوں۔ چڑھوے چنان تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں، گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے، لالاں دے ونجارے ہوں، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، ککھ جنا تو بھارے ہوں، تاڑی مار اڑانا باہو، آپ ہی اڑن ہارے ہو۔ وہ ملازمہ کے انتظار میں وہیں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود رہا۔ وہ 2 کی بجائے 4 گھنٹے بعد وہاں آئی۔ معاف کرنا صاحب، دیر سے آئی ہوں۔ اصل میں بڑی بیگم صاحبہ نے فون کر کے ابراہیم صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ آ کر اپنی ماں سے آپ کے بارے میں بڑے سوال کیے۔ پہنا کیا ہوا تھا؟ کہہ کر گیا ہے۔ یہاں لینے کیا آیا تھا؟ زرمین کے بارے میں اس کو کیا بتایا؟ بڑی بی بی نے جو بات جیسے ہوئی تھی سب بتا دی۔ ان کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم نے تو کہا تھا ولی اللہ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گا، پھر یہ باہر کیسے پھر رہا ہے؟ ہمارے گھر ہو کر گیا ہے۔ مائی، تم مجھے زرمینے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، مجھے وہ بتاؤ۔ صاحب، وہ جاننے کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ خبر برداشت نہ کر پاؤ۔ ہمارے دل سوچ کر چھلنی ہو جاتے ہیں۔ تمہارا تو وہ جگر کا ٹکڑا تھی۔ دیکھو مائی، میرے حال پر رحم کھاؤ، مجھے بتا دو میری زرمینے نے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ صاحب، ایک پاک باز، با کردار، باحیا عورت پر دن دہاڑے اس کے شوہر نے گندا کیچڑ پھینک کر اپنے خاندان کی عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میری بیوی کا دل بند ہو گیا۔ ان لوگوں کو شرم نہ آئی، پر میری بیوی بڑی شرموں والی تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے خاموشی کو چن لیا۔ ولی اللہ کے آنسو آنکھوں میں ہی ساکت ہو گئے۔ وہ اتنی اذیت برداشت کر رہی تھی اور مجھے خبر کیوں نہ ہوئی؟ میں اسی ڈر سے تو تم سے 10 دفعہ پوچھا کرتا تھا، زرمینے مجھے بتاؤ تم خوش ہو؟ مجھے ہر دفعہ ٹالتی رہی ہو۔ کاش میں نے تمہارے پر یقین نہ کیا ہوتا، کاش میں تمہیں اس مرد سے بہت دور لے گیا ہوتا۔ اب اس کا دماغ ڈیفینسو موڈ میں آ گیا۔ ابراہیم صاحب، تیرے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک خلیہ میری بہن پر کیے گئے ظلم کا حساب دے گا۔ پارک سے نکل کر رات کے اندھیرے کا حصہ بنتے ہوئے اب اس کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا۔ اس کو معلومات اکٹھی کرنی تھی، بہت ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اپنی تفتیش مکمل کرنی تھی۔ سردار کے ساتھ اس کا سامنا دوسرے دن ہی ہو گیا۔ جب زالے نے اسے شرمندہ کرنے والی نظروں سے دیکھا تو وہ شخص رٹائی کی انتہا کرتے ہوئے بولا، دیکھ لیا مس گل، میں نہ کہتا تھا میں 24 گھنٹے کے اندر اندر بختے کو بازیاب کروا لوں گا۔ زالے چاہ کے بھی نہ کہہ پائی، مکار انسان، شیر بخت کو میرا کالیا چھڑوا کر لایا ہے۔ پر شیر بخت کے ہی کہنے پر اس نے سردار کو معاف کر دیا تھا۔ پریزاد ایک دن بھی گھر کا کوڑا کرکٹ نہ اٹھا سکی، اسی شام آ کر زالے سے معافی مانگ گئی۔ یوں شیر بخت اور اس کی گل بدن اسی دن واپس اپنے گھر سدھار گئے۔ آج کل حاجرہ اور زینی کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ حاجرہ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق کالج کو وقت دے رہی تھی۔ ایبک نے لوگوں کے ہاتھ شیر بخت کے لیے میٹرک کا کورس بھیجا تھا۔ وہ زالے کے ساتھ کلینک پر جاتا، وہاں سے واپسی پر شام کے وقت 2 گھنٹے ٹیوشن لینے کے بعد گھر جاتا۔ اس کی زندگی معمول سے زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ حاجرہ اور وریشے ہر شرارت میں پیش سارا دن اسکیمیں بنانے میں مصروف رہتی۔ ان سب کے ساتھ مل کر وہ اور زینی ان تمام لوگوں کے گھر ایک چکر لگا کر آ چکی تھیں۔
जिन जिन के लड़के कोयटा वाले घर में रहते थे, जहाँ ज़ैनी ने कालिया का सुराग निकालने का सीक्रेट मिशन शुरू किया हुआ था। वहाँ कालिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। ज़ैनी कई दफ़ा वो नंबर मिला चुकी थी, पर दूसरी जानिब से फ़ोन बंद मिलता। उकताकर उसने मिलाना ही छोड़ दिया। ये अलग बात थी कि हर रात सोने से पहले ज़ाले फ़ोन हाथ में लेकर सोती। क्या ख़बर वो फ़ोन कर ले। फिर याद आया शायद वो इसलिए फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि पिछली दफ़ा जब दोनों की बात हुई तब ज़ाले ने कहा था कि एक दफ़ा मेरी मदद कर दो, फिर कभी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। शायद वो वादे की पासदारी चाहता था। उस वक्त भी वो चारों पहाड़ों पर से वापस आ रही थी। जब वो लोग कॉलेज के करीब पहुंची तो कॉलेज के गेट से एबक बाहर निकल रहा था। सबसे पहले ज़ाले खुश दिली से बोली, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज़ एबक, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम तबीब साहिबा, बस देख लें, मैंने सोचा आप लोग तो कभी भी मुझे अपने यहाँ आने की दावत नहीं देंगे, मैं ख़ुद ही आ जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया। ज़ाले बहन, इतना मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ना यहाँ झूठ और किसी साजिश की बू आ रही है। हाजरा की बात पर एबक ने अपनी हंसी छुपाकर एक नज़र ज़ैनी पर डाली जो उसको शक्की नज़रों से घूर रही थी। बड़ी खुशी हुई आप सबको देखकर, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अभी इजाज़त दें, रात सर पर आ गई है। तभी सरदार कॉलेज से बरामद हुआ। ज़ाले ने एबक को वहीं रोक लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दें, अभी आए हो और अभी चल दिए। ज़ैनी ने एबक के जवाब की जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। आकर सरदार के ऐन सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखा। ये चाइना मेड मॉडल इधर किस चक्कर में आया है? शर्म करो, वो एक इंसान है, नए मॉडल का टेडी बियर नहीं। सरदार की बात पर उसने नाक चढ़ाई। टेडी बियर ये हो भी नहीं सकता, वो क्यूट होता है, इसका क्यूटनेस से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। सरदार, मुझे बातों में लगाकर बात छुपाने की कोशिश ना करो, सच सच बता दो ये क्यों आया है। जब तुम जानती हो वो क्यों आया है तो पूछ क्यों रही हो? सरदार की बात पर ज़ैनब के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी दौड़ गई। इसको इतनी जुर्रत भी तुमने ही दी होगी, वरना इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ज़ैनब खान के भाई से उसका रिश्ता मांगने आता। इसको तो मैं देख लूँगी, पर तुम भी अपने दिलो दिमाग से ये खुशफहमी निकाल दो कि मैं इतनी आसानी से शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी। ना जाना, मैं एबक को घर दमाद रखने को भी तैयार हूँ। ऐसी की तैसी एबक की, इसको तो मैं अभी पूछती हूँ। वो खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए तेज़ी से एबक की जानिब बढ़ी, जो फुर्ती से ज़ाले के पीछे हो गया। सरदार ने पीछे से ज़ैनब की कमर में हाथ डालकर उसे वहीं रोक लिया। उसका सर पकड़कर सरदार ने अपने सीने से लगाते हुए बोला, ज़ैनी, कुछ तो लड़कियों वाले जज्बात दिखा दो, ऐसे मौका पर लड़की शर्माती है। तुम इस बेचारे को मारने को भाग रही हो। हाँ, ऐसा ही बहन को शर्माते देखने का शौक़ था तो मेरी तरबियत लड़कियों की तरह की होती। मुझे तो सारी उम्र यही सबक दिया, लड़कों के करीब भी नहीं जाना, वो तुम्हारे लिए जहर हैं, यही कहते थे ना। और वो क्या था? ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त आप करोगी, अपना वक़ार कायम रखोगी तो तुम्हारी मंजिल आसमानों में होगी। मैं हर वक्त, हर काम में, हर जगह तुम्हारी मदद को खड़ा होऊंगा। बस किसी मुकाम पर अपने कद और मुकाम से गिरा हुआ काम ना करना। मैंने तुम्हारी एक एक बात दिल पर लिखी, अमल किया। तुमने मुझ पर कभी रोक टोक नहीं लगाई। मैं अकेली हर जगह आती जाती हूँ, लड़कों के साथ पढ़ती हूँ। किसी माई के लाल में ज़रूरत नहीं वो ज़ैनब की तरफ आंख मैली करके भी देख जाए। और अब तुम मुझे यूं धोखा दे रहे हो, अब एक गैर लड़के को मेरे पर मुसल्लत करने की साजिश कर रहे हो। सरदार उसके गुस्से पर धीरे से मुस्कुरा रहा था, फिर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर पेशानी पर बोसा दिया। मैं इसको तुम्हारा गैर तो नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी इसके साथ शादी कर रहा हूँ। इसने कहा है इसने नया मकान ख़रीदा है जिसे वो घर बनाना चाहता है। इसने एक कमरे में जिम बनाया है क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है वो ब्लैक बेल्ट है, हर रोज़ वर्कआउट करती है। वर्कआउट मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर करती हूँ। शादी के बाद मैंने इसी को जिम में झोंकना है जो आज बड़े शौक से बनवा रहा है, सिंगल पसली कहीं का। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है मैं इससे शादी पर तैयार हूँ। पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी। सरदार अभी भी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। चलो, अगर तुम खुश नहीं हो तो ऐबक तुम ऐसा करो, अपने वालिद को हाँ कह दो। वो अपनी फुप्पी की बेटी के लिए, मेरी बहन को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए तुम अपनी फुप्पी की बेटी से शादी कर सकते हो। ज़ैनब ने भाई को घूरा, फिर दांत पीसते हुए बोली, अपने ऐबक को ये भी बता दें फुप्पी की बेटी से शादी करने से पहले अपना कफन तैयार करवा ले। सबसे बुलंद कहकहा सरदार का था। हाजरा और वरीशे ने नारे मारे। ज़ालिम इस्मराइज होकर बहन भाई का प्यार ही देखती रह गई।
ایبک شرمیلی سی مسکراہٹ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زینب ابھی تک سردار کی باہوں میں تھی۔ اب ایبک کو ڈنر پر روک رہی ہو یا وہ اتنی لیٹ یہاں سے چلا جائے؟ میں کیوں روکوں؟ مجھے تو اس نے جھوٹے منہ سلام تک نہیں کیا۔ آپ کا مہمان ہے، آپ جانو۔ پر ادھر میں 1-2 مطالبے منوانا چاہتی ہوں۔ سردار ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے ملکہ عالیہ، خادم سن رہا ہے۔ مجھے کوئی دھوم دھڑکے والی شادی نہیں کرنی ہے۔ سادگی سے بس نکاح ہوگا اور جہیز میں دادی کو لے کر جاؤں گی۔ آپ اپنے ایبک سے پوچھ لیں، اگر اس کو اعتراض ہے تو ڈنر کیے بغیر ہی کھسکنے کی کرے۔ سردار بولا تو لہجے میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاں بھائی میرے ایبک، ڈنر کرنا ہے یا ویسے ہی نکلنا ہے؟ سر ڈنر کے بغیر جاتا ہوا میں اچھا تھوڑے لگوں گا۔ یعنی تم کہہ رہے ہو تمہیں سارے مطالبے منظور ہیں؟ جی سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اپنی دادی چھوڑ بھائی کو بھی جہیز میں لا سکتی ہیں۔ میرا بھائی کیوں تمہارے گھر جا کر رہے گا؟ وہ یہاں رہے گا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ ہاں اپنے بھائی بچوں کے ساتھ، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، چلو اب سارے گھر، اماں مٹھائی لیے انتظار میں ہیں، پھپھو لوگ بھی آئی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ سردار کا جواب سننے کو رکی نہیں، اسی پل گھر کی جانب بھاگ گئی۔ ہاجرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے جاتے ہی سردار نے ایبک کی جانب دیکھا۔ لو بھائی مبارک ہو، سب سے اہم مار کا سر ہو چکا ہے۔ تھینک یو سر۔ سر کے بچے اب تو بھائی بول دے۔ میری طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک، اللہ پاک یہ رشتہ مبارک کریں۔ زالے کے کہنے پر دونوں نے یک آواز خیر مبارک بولا۔ آپ کو بھی مبارک ہو مس گل، آخر آپ بھی تو زینی کی دوست ہیں۔ جی بالکل، مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ زینی اگر بہت اچھی ہے تو ایبک بھی بہت سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ یقیناً یہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ آمین انشاءاللہ۔ گھر قریب آیا تو زالے ورشے ہاسٹل کی جانب بڑھ گئی۔ مس گل، کیا آپ اندر نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ میں انشاءاللہ کسی وقت آ کر زینی اور دادوں کو مبارکباد دے دوں گی۔ چلے جیسے آپ کی مرضی، اللہ حافظ۔ گراؤنڈ سے گزرتے ہوئے زالے نے کوئی بات کرنی چاہی تو ورشے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر سیڑھیوں تک پہنچنے تک زالے کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے وہیں ورشے کا بازو پکڑ کر اس کو روک لیا۔ ورشی، تم رو رہی ہو؟ اس کے اتنا کہتے ہی ورشے کے رونے میں تیزی آ گئی۔ زالے پہلے تو حیران تھی، پر اب پریشان ہو کر اس نے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ نیچے اوپر سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چند ایک لڑکیاں بالکونی پر موجود تھیں، مگر ان کا دھیان ان لوگوں کی جانب نہیں تھا۔ ویسے بھی جہاں وہ تھی وہاں اندھیرا ہی تھا۔ زالے اسے پکڑ کر ایک طرف لے گئی، بینچ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ ورشی، تم تو اتنی ہنسنے ہنسانے والی زندہ دل لڑکی ہو، کیا کسی نے کوئی دل دکھانے والی بات کہہ دی ہے؟ ورشے نے سر نفی میں ہلایا۔ اب تک اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ بہن ہوں میں تمہاری، میرے پر اعتبار کر سکتی ہو۔ ورشے کے رونے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ زالے جا کر اس کے لیے پانی لے آئی، اس کو زبردستی پانی پلایا۔ ورشے کی سانس تھوڑی ہموار ہوئی۔ چند گھونٹ پانی کے مزید لینے کے بعد جیسے اس میں تھوڑی ہمت آئی۔ کل میرے گھر سے میری ماں کا فون آیا تھا۔ زالے کے دماغ میں جو فوری بات آئی اس کے مطابق ہی پوچھ لیا۔ گھر پر تو سب خیریت ہے نا؟ ورشے نے دوپٹے کے پلو سے ناک صاف کی اور خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ زالے آپی، گھر پر خیریت ہے، فقط میری زندگی میں خیریت نہیں ہے۔ زالے درمیان میں نہیں بولی۔ وہ چاہ رہی تھی ورشے اپنی بات جتنا مرضی وقت لے کر پوری کرے، پر بولتی رہے۔ 4 سال پہلے میری منگنی میرے چچازاد کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں جانب سے ماں باپ کا فیصلہ تھا۔ وہ کوئٹہ میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کے آخری سال میں ہے۔ اب ہمارے گھر میں شادی کی باتیں چل رہی تھی، کیونکہ میرے والد لڑکیوں کی شادی میں زیادہ دیر کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اپنی تعلیم پوری کرو۔ پر کل امی کا فون آیا۔ میرے کزن نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بات صرف انکار کی ہوتی تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، مگر اس نے میرے کردار پر الزام لگایا ہے۔ ساری برادری میں بیٹھ کر کہا ہے، تایا کی بیٹی پڑھائی کرنے گھر سے باہر نہیں رہتی، بلکہ رنگ رلیاں منانے کو ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس کا وہاں کسی لڑکے کے ساتھ میل جول ہے۔ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے لڑکے کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا ہے۔ برادری میں مرد کی بات سنی جاتی ہے، اہمیت حاصل ہے۔ میں نے اپنی ماں کو قسم کھا کر کہا ہے، میں نے تو کبھی کسی کی جانب ان نظروں سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اکیلے غیر مہذب بات نہیں کی ہے جس کے ساتھ میری شادی ہونا طے پایا ہے۔ ماں کہتی ہے تم چاہے جو کہو،
برادری میں تمہارا یقین نہیں کیا جائے گا۔ سالے آپی، ادھر کا ماحول تو آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی شہر تو نہیں ہے جہاں آتے جاتے راستوں میں ہی نین مٹکا ہونے کے چانس ہو۔ ادھر تو کسی لڑکے کو منہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، موبائل تک اپنے پاس رکھنے کی سر نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی۔ اتنی باصول صاف ستھری زندگی گزارنے کے بعد میری قسمت میں ایسی رسوائی کیوں؟ میری بہن نے بتایا ہے کہ میرا کزن کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ یونی میں پڑھتی ہے۔ بزدل انسان نے اپنا آپ آزاد کروانے کے لیے سارا ملبہ میرے اوپر پھینک دیا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے، اس کو منایا جا رہا ہے وہ ہماری بدکردار بیٹی کو معاف کر دے، بڑا ظرف دکھاتے ہوئے گھر کے گند کو گھر میں ہی سمیٹ لے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کر لیتا ہوں، مگر میں دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ وہ میری زندگی کی خوشیوں کو آگ لگا کر میرے ہی اوپر احسان کر رہا ہے، تاکہ ایک یہ بیوی مل جائے جس کو ساری عمر پیر کی جوتی بنا کر رکھے گا، اور دوسری بیوی اپنی محبوبہ کو بنائے گا۔ یہ بیوی اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو گاؤں میں رہے گی، اور دوسری عزت دار بیوی اس کے ساتھ شہر میں رہے گی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے اس سے شادی نامنظور ہے تو پھر اپنے ابا کے رشتہ دار کا رشتہ فوری موجود ہے، 50 سالہ آدمی جس کی پہلے سے ایک بیوی اور جوان اولاد ہے۔ کل میرے گھر سے مجھے لینے کو گاڑی آ رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنی جان دے دوں۔ اچھا ہوگا نا، لے جا کر دفنا دیں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی تھی۔ زالے کا دماغ پوری طرح سے سن ہو چکا تھا۔ پوچھے اس سے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے میری عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی ہے؟ آخر ہر روز سرخی لگا کر بیٹی کو لینے کے بہانے کس کو مل کر آتی ہے؟ زالے کے کانوں میں آواز جاگی جس کو سالوں سے سلاتی آئی تھی، مگر یہ الفاظ آج تک حفظ تھے۔